بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 59 دیکھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے فور و تراخی کے متعلق، جس کی گفتگو ہم نے کل شروع کی تھی۔ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ فور کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو جلدی انجام دینا، تراخی کا مطلب ہے کہ اس میں تاخیر کا آپشن موجود ہوتا ہے کہ چاہے آپ اس کو ابھی کر لیں چاہے اس کو بعد میں کر لیں۔ سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ آیا صیغہ امر جو ہمارے سامنے صیغہ افعل آتا ہے، آیا وہ فور پہ دلالت کرتا ہے یا تاخیر پہ دلالت کرتا ہے؟ پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دلیل موجود ہو جو دلالت کرے کہ فور پہ دلالت کرتا ہے فابہا، اگر ہمارے پاس دلیل موجود ہو جو کہ تراخی پہ دلالت کرتی ہے تو فابہا ہم اس دلیل کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی جو فور یا تراخی میں سے کسی ایک چیز پر دلالت کرے تو اس کے مطلب پھر ہم نے اختلاف بیان کیا تھا 4 قسم کے اقوال کا۔ پہلا قول تھا فور پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا تراخی پہ، تیسرا مشترک لفظی، اور چوتھا کہ عدم دلالت کسی ایک پر بھی دلالت موجود نہیں ہے۔ مصنف نے باقی تینوں اقوال کو باطل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ امر کی جو وضعیت ہے، اگر صیغہ افعل کو دیکھیں تو اس کی وضعیت نسبت طلبی کے لیے، اگر مادہ امر کو دیکھیں تو اس کی وضعیت جو ہے وہ کسی حدث کو بیان کرنے کے لیے، یعنی نہ تو صیغہ امر میں اور نہ ہی مادہ امر میں فور و تراخی دونوں کی وضعیت میں شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت پڑے گی جو ہم انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے۔ وہ دوسری دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ آگے سوال یہ اٹھا تھا کہ اگر کوئی دلیل خارجی آ جائے، یعنی ان دلیلوں سے کوئی دلیل خارجی آ کے کہے کہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ سارے کے سارے فور پہ دلالت کرتے ہیں یا تراخی پہ دلالت کرتے ہیں، آیا ایسی دلیل آنا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ ہم نے بیان کیا تھا کہ مسئلے میں 2 اقوال ہیں، اور پہلا قول ہم نے کل آغاز کیا تھا اور اس میں انہوں نے 2 آیہ مجیدہ سے استدلال کیا تھا کہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ سارے کے سارے فور ہونے پہ دلالت کرتے ہیں۔ آج بیان کریں والجواب، فرماتے ہیں کہ اس کا آج ہم جواب دے رہے ہیں۔ کون سا والا؟ جو کل انہوں نے 2 آیتیں پیش کی تھی اس مدعا پر کہ ہمارے سامنے جتنے بھی واجبات ہیں وہ سارے کے سارے فوری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلی مثال دی تھی، کون سی والی؟ پہلی مثال انہوں نے دی تھی سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، خدا کی جو مغفرت ہے اس مغفرت کی جانب کیا ہے؟ جلدی کرنا واجب فوری ہے۔ پھر دوسری نے کی تھی فاستبقوا الخیرات والی، تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ خیرات اور نیکی کی جانب جلدی کرنا انسان کے اوپر واجب فوری ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والجواب عن الاستدلال بکلتا الآیتین، فرماتے 2 آیتوں سے میں انشاءاللہ 2 طرح کے جوابات دوں گا۔ پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ اسباب مغفرت اور خیرات، یعنی پہلی والی آیت میں جہاں پہ اسباب مغفرت کی بات ہوئی تھی اور دوسری والی آیت جہاں پہ خیرات کی بات ہوئی تھی، فرماتے ہیں اسباب مغفرت اور خیرات دونوں صرف واجبات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح واجبات کو بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مستحبات کو بھی شامل ہیں۔ یعنی اسباب مغفرت صرف واجبات میں نہیں ہوتے بلکہ مستحبات میں بھی ہوتے ہیں، اور نیکیاں جو خیرات ہیں وہ صرف واجبات میں نہیں ہے بلکہ مستحبات میں۔ آپ کوئی نیکی انجام دیتے جو آپ کے اوپر واجب نہیں تھی، آپ نے انجام دے دی، آپ کو اس کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا، وہ بھی خیرات میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا الخیرات پہ الف لام میں وہ سب کو بیان کر رہا ہے۔ جب سب کو بیان کر رہا ہے تو صرف واجبات اس میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ اس میں مستحبات بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا جواب۔ دوسرا جواب انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ والجواب عن الاستدلال بکلتا الآیتین، فرماتے ہیں دونوں آیتوں کے ذریعے جو استدلال کیا گیا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ مصنف فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ان الخیرات وسبب المغفرۃ کما تصدق علی الواجبات تصدق علی المستحبات ایضا، فرماتے ہیں کہ جو خیرات ہے اور جو سبب مغفرت ہے، یعنی دوسری والی آیت میں جو فاستبقوا الخیرات آیا اور جو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم پہلی آیت میں آیا، فرماتے ہیں سبب مغفرت اور خیرات جو ہے جس طرح واجبات پہ صادق آتا ہے ویسے ہی یہ مستحبات پر بھی صادق آتا ہے، یعنی صرف یہ واجبات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مستحبات کو بھی شامل ہے۔ فتکون المسارعۃ والمسابقۃ شاملتین لما ہما فی المستحبات ایضا، فرماتے ہیں مغفرت کی جانب جلدی کرنا اور کیا ہے؟ خیرات کی جانب مسابقت کرنا، یہ فرماتے ہیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی شامل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْبَدِیهِ، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کون سی والی؟ عدم وجوب المسارعۃ فیہا، فیہا حاضر میں جائے گی مستحبات کی جانب۔ فرماتے ہیں یہ بات تو روز روشن کی طرح واجب ہے کہ جو ہے ہی مستحب وہ بھلا کیسے اس کے فوری ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کیف وہی یجوز ترکھا راسن، حاضر میں جائے گی مستحبات کی جانب۔ فرماتے ہیں مستحبات تو ایسے ہیں کہ جن کو آپ اصلاً چھوڑ سکتے ہیں، اصلاً ان کو ترک کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں جب مستحبات کو اصلاً چھوڑا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں اس میں فوری ہونا اور تراخی ہونے
कि असलन बास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ वाइज़ा कानता शामिलतैन लिल मुस्तहब्बात, फरमाते हैं कि मुसारअत के और मुसाबकत के क्या है? दो अफराद हैं, वाजिबात भी हैं और मुस्तहब्बात भी हैं। हमारे सामने दो तरह के वाजिबात भी आ जाएंगे और मुस्तहब्बात भी आ जाएंगे। मुस्तहब्बात को देखें तो फरमाते हैं मुस्तहब्बात में हमारे पास ये करीना मौजूद है कि मुस्तहब्बात में फौरी होना वाजिब नहीं है। फरमाते हैं जब मुस्तहब्बात में फौरी होना वाजिब नहीं है तो ये करीना बन जाएगा इस बात का कि वाजिबात में भी फौरी होना वाजिब नहीं। क्यों? इसलिए कि हुक्म जब कुल्ली आ गया, जो हुक्म मुस्तहब्बात का है वही हुक्म किसका आ जाएगा? वाजिबात का भी आ जाएगा। वाइज़ा कानता शामिलतैन लिल मुस्तहब्बात बे उमूमिहिम, फरमाते हैं जब ये मुस्तहब्बात को उनके उमूम के साथ शामिल हो जाएगा, काना ज़ालिका करीनतन, फरमाते ये वाली चीज कौन सी वाली? कि मुसारअत का और मुसाबकत का मुस्तहब्बात को बतौर उमूमी के शामिल होना ये करीना बन जाएगा। किस बात पर? अला अन्ना तलबल मुसारअत लैसा अला नहविल इल्जाम, जो मुसाबकत को तलब किया जा रहा है ये बतौर इल्जामी नहीं है, बतौर वाजिब फौरी के नहीं है। जब फरमाते हैं मुस्तहब्बात में बात साबित होगी कि मुस्तहब्बात में वाजिब का फौरी होना जरूरी नहीं, फला तबका लहुमा दलालतन अलल फौरियत फी उमूमिल वाजिबात, फरमाते वाजिबात की भी जितनी किस्में हैं उनमें भी ये दोनों आयात मजीदा इस बात पे दलालत नहीं करेंगी कि अमर का फौरी होना वाजिब और जरूरी है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि मुसारअत और मुसाबकत के दो अफराद हैं, एक है वाजिबात और दूसरे है मुस्तहब्बात। मुस्तहब्बात ऐसे हैं कि उनमें फौरी और तराखी की बहस की नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि मुस्तहब्बात को असलन तर्क करना जायज है। फरमाते जब मुस्तहब्बात में सूरत हाल ऐसी है तो फरमाते वाजिबात में भी फिर फौरी होना उसका वाजिब और जरूरी नहीं है। आगे बल से बयान करें दूसरे जवाब को। फरमाते हैं पहला जवाब तो हमने ये दे दिया, कौन सा? कि जिस तरह ये मुसारअत और मुसाबकत वाजिबात को शामिल है वैसे ही मुस्तहब्बात को शामिल है। जब मुस्तहब्बात में फौर साबित नहीं तो इस तरह फिर वाजिबात में भी फौरी होना साबित नहीं है। जिस तरह आपने इस्तिदलाल में कहा था क्या कि सारे के सारे वाजिबात बतौर उमूमी किस पे दलालत करते हैं? फौरी होने पे दलालत करते हैं। फरमाते हैं बिल फर्ज अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो फरमाते हैं सीगा इफ़अल में जितने मकामात हैं वहां पे हमें वजूब से इस्तेहबाब मुराद लेना होगा। वो क्यों? फरमाते इसलिए कि हम आपको कई ऐसे वाजिबात दिखा सकते हैं कि जहां पे फौरी होना जरूरी नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर अगर वाजिबात के 100 अफराद हैं तो उन 100 अफराद में से हम आपको 40 या 50 ऐसे अफराद दिखा देंगे कि जहां पे वाजिब का फौरी होना जरूरी नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बतौर उमूमी जितने भी वाजिबात हैं उनको अंजाम देना हमारे ऊपर फौरन वाजिब है? इसी बात को बयान करें। फरमाते हैं कि बल्लौ सल्लमना बे इख्तिसास से हिमा कितने में जाएगी? मुसारअत और मुसाबकत की जानिब। फरमाते हैं अगर बिलफर्ज हम इस बात को मान भी लें कि मुसाबकत और मुसारअत मुख्तस हैं फिल वाजिबात, वाजिबात के साथ मुख्तस है और मुसाबत को थोड़ी देर के लिए हम क्या कर दें? साइड पे रख दें। ला वाजबा सर्फो ज़ुहूर सीगत इफ़अल फीहा फिल वजूब, फरमाते उस सूरत में जो सीगा इफ़अल का वजूब में ज़हूर है हमें इस ज़हूर से क्या करना पड़ेगा? सरफ नजर करना पड़ेगा और हमें यह ज़हूर वजूब से हटा के वह हमलेहा अलल इस्तेहबाब, इसको इस्तेहबाब पे हमल करना पड़ेगा। क्यों? वजह फरमाते नजरन इला अन्ना नअलमु अदमा वुजूबिल फौरियत फी अक्सरिल वाजिबात। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो मुस्तहब्बात हैं मुस्तहब्बात में वाजिब फौरी नहीं है, तो जो हमारे पास वाजिबात आ जाएंगे कि जिनमें फौरी होना वाजिब नहीं है उन वाजिबात को भी शामिल करना पड़ेगा मुस्तहब्बात के साथ। चूंकि मुस्तहब्बात में फौरी होना नहीं है, ये वाले वाजिबात के जहां पे उसको अंजाम देना फौरी नहीं है ये भी मुस्तहब्बात में शामिल हो जाएंगे। नजरन इला अन्ना नअलमु, ये बात हम जानते हैं कि अदमा वुजूबिल फौरियत फी अक्सरिल वाजिबात, अक्सर वाजिबात ऐसे हैं कि जिनको फौरी अंजाम देना जरूरी नहीं होता। आपके जिम्मे कर्जा है, वाजिब है, लेकिन उसको अंजाम देना जरूरी नहीं है, फौरी नहीं है। जब आपके पास पैसे होंगे, जब उसकी मुद्दत आ जाएगी आप उसको वापस लौटा दीजिएगा। फयल्ज़मु तखसीसुल अक्सरे बेइखराज अक्सरिल वाजिबात अन उमूमिहा। फरमाते हैं इस सूरत में अगर आप फिर भी अपने मुद्दा पे कायम रहें और अपनी जिद पे अड़े रहें तो फरमाते हैं लाजिम आ जाएगा कि तखसीसे अक्सर हो जाएगी। तखसीसे अक्सर में आसान मिसाल दूं, तखसीसे अक्सर क्या होता है? आप कहते हैं बेतो अमवाली, मेरे पास जितना मेरा माल है मैं सारा बेचता हूं। फिर आप ये बात करने के बाद कि मेरे पास जितना माल है मैं सारे का सारा बेच रहा हूं, ये कहने के बाद आप एक एक करके चीजें निकालने लग जाते हैं। मेरा जो मकान
مال ہے میں وہ بھی نہیں بیچ رہا, میری جو گاڑی ہے میں وہ بھی نہیں بیچ رہا, میرے پاس جو کوئی اور سامان ہے, کوئی زیور ہے, کچھ اور چیز ہے, میں وہ بھی نہیں بیچ رہا, میرے جو گھر کا فرنیچر ہے میں وہ بھی نہیں بیچ رہا. کرتے 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 سارے کے سارے افراد نکالتا جائے, اینڈ پہ صرف ایک پینسل بچ جائے اور کہتا ہے کہ میں اپنی پینسل کو بیچ دوں گا. فرماتے ہیں اس کو تخصیص اکثر کہتے ہیں. تخصیص اکثر جو ہے وہ اوکلا کے نزدیک درست شمار نہیں ہوتی. فیلزم تخصیص الاکثر, فرماتے ہیں مستحبات ہم نے سائڈ پہ کر دیے. فرماتے ہیں وہ والے واجبات جو فوری ہونے پہ دلالت نہیں کرتے ان کو بھی اگر اٹھا کے آپ استحباب کے ساتھ رکھ دیں, اور جو بچے کچھ افراد ہیں کہ جہاں پہ واجب کا فوری ہونا ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں وہ جو بچے کچھ افراد ہیں ان میں آپ کہیں کہ سارے کے سارے واجبات کا فوری ہونا ضروری ہے, اور پھر آپ وہ بھی نکال دیں وہ بھی نکال دیں, کرتے کرتے اینڈ پہ 10 واجبات رہ جائیں. فیلزم و تخصیص الاکثر, فرماتے ہیں تخصیص اکثر لازم آ جائے گی. کس طرح سے؟ بے اخراج اکثر الواجبات عن عمومہا, آپ پہلے بطور عمومی کہیں کیا کہ سارے کے سارے واجبات کا فوری ہونا ضروری ہے, پھر کیا کریں اکثر واجبات کو آہستہ آہستہ اس میں سے نکال دیں. فرماتے یہ درست شمار نہیں ہوگا. ولا شکا, فرماتے اس میں کوئی شک نہیں. فرماتے یہ بات سب کے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہے کیا, ان الاتیان بالکلام آمن, پہلے ایک عمومی کلام لانا اور یہ کہنا کہ سارے کے سارے واجبات فوری ہوتے ہیں, پھر بعد میں کیا کرنا ما تخصیص الاکثر, بعد میں تخصیص اکثر لگا دینا. و اخراج ہی من العموم, اور کیا کرنا ایک ایک کر کے آپ ان افراد کو عموم میں سے نکالتے جائیں. بعد ذالکا, بعد ذالکا کا مطلب یعنی پہلے عموم لگا دیں, عموم کے بعد پھر آپ تخصیص لگانا شروع کریں. ایک نکالا, دو نکالا, 10 نکالے, 15 نکالے, 30 نکالے, 40 نکالے, 50 نکالے, حتیٰ کہ 100 افراد میں سے آپ 98 افراد کو نکال دیتے ہیں اور اینڈ پہ 2 افراد بچ جاتے ہیں, اور بات آپ عموم کی کر رہے ہیں اور بچ آپ کے پاس 2 افراد رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ اس طرح کرنا کبیحٌ فی المحاورات العرفیہ, فرماتے ہیں محاورات عرفیہ میں ایک کبیح شمار ہوتا ہے, کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. اور جو اس طرح کی بات کرے لوگ کہتے ہیں تو ہے ہی پاگل نادان ہے. فرماتے اس کی بات پہ اعتنا نہیں کیا جاتا. وَيُعَدُّ الْكَلَامُ عِنْدَ الْعُرْفِ مُسْتَحْجَنًا, اور فرماتے ہیں عرف کے نزدیک کلام کیا ہے مستحجن شمار ہوتا ہے. عرف اس کو پسند نہیں کرتے اور اس پر مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں یہ کس طرح کا کلام ہے, ایسا اوکلا کے نزدیک کلام صحیح شمار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں فحال ترا, وہی مثال جو میں نے دی, فحال ترا کیا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ یصح لعارف باسالیب الکلام, کہ جو شخص اسالیب کلام اور کلام کے اسلوب کو جانتا ہے کس طرح کلام کیا جائے, وہ کیا کہے, وہ اپنے کلام کو اس طرح بیان کرے. ان یقول, مثلا مثال کے طور پہ کہے بیت اموالی, میرے پاس اموال جمع ہے, میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں سارا کا سارا بیچتا ہوں. ثم یستثنی واحدا فواحدا, پھر کیا کرے ایک ایک کر کے ان کو وہاں سے نکالتا چلا جائے. حتی لا یبقى تحت العام الا القلیل, بعد میں کیا بچ جائے عام میں سے صرف جو ہے وہ چند ایک افراد باقی بچ جائیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلوب کلام کے بارے میں معرفت رکھتا ہے, فرماتے ہیں اس کا کلام اس طرح کا نہیں ہوگا. تخصیص کے مختلف قسمیں ہیں, یہ بطور معلومات کے میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے تخصیص اکثر جس کی ہم نے اوپر مثال دی کہ بطور عمومی بیان کرنا, پھر ایک ایک کر کے افراد خارج کرنا. اس طرح کے 100 افراد میں سے کیا کر دے 90 95 97 98 افراد خارج کر دے, رہنے پہ 2-4 افراد باقی بچ جائیں. یہ تخصیص اکثر ہے. ایک ہوتی ہے تخصیص کثیر. تخصیص کثیر کیا ہوتی ہے کہ مثلا 100 میں سے آپ کیا کرتے ہیں 40 افراد نکال دیتے ہیں, 50 افراد کو شامل کر دیں, زیادہ افراد نکال دیتے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تخصیص کثیر. تخصیص قلیل کیا ہوتا ہے کہ 100 میں سے آپ کیا کرتے ہیں 10 افراد کو نکال لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر تخصیص عقل. عقل کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں 100 میں سے مثال کے طور پہ 1 یا 2 افراد کو نکال لیتے ہیں. ان 4 قسموں میں سے یہ بہترین قسم شمار ہوتی ہے کہ ایک آدھا مقام ایسا ہوتا ہے کہ شاذ و نادر اس میں ممکن ہے شامل نہ ہو, لیکن باقی کے سارے افراد 95 افراد 97 افراد 98 افراد جو بہرحال اس میں شامل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ 4 قسمیں, ان میں سے یہ 3 قسمیں جو قابل قبول نہیں ہے, کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. البتہ جو تخصیص عقل ہے وہ قابل قبول ہے, کسی حد تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بطور عمومی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے واجبات فوری ہونے پہ دلالت کریں, بعد میں آپ ایک ایک کر کے نکالتے جائیں اور آخر میں 10 واجبات بچ جائیں جو کہ فوری ہونے پہ دلالت کریں. ولا شک فی ان ھذا الکلام یعد مستاجنا, فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام مستاجن شمار ہوتا ہے اور قابل ہنسی شمار ہوتا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لا یسترو ان حکیم عارف, جو شخص حکیم بھی ہے, صاحب حکمت ہے اور معرفت بھی رکھتا ہے کس طرح کلام کرنا چاہیے, فرماتے ہیں اسے اس طرح کا کلام صادر نہیں ہو سکتا. اذن نتیجہ کیا نکلا, لا یبقى مناصر من حمل الآیتین علی الاستحباب, فرماتے ہیں ان 2 آیتوں کو ہم استحباب پہ حمل کریں گے. فرماتے ہیں البتہ ہمارا طریقہ کار اور ہے, اور جو صاحب معالم ہے ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ان 2 آیتوں کو
इस्तेहबाब पे इसलिए अमल नहीं कर रहा कि तखसीस अक्सर लाजिमारी नहीं, बल्कि कहता है कि अगर मैं इन आयतों को वजूब पे अमल करता हूं तो हैअत इफअल और मादा इफअल में तनाफी आ जाती है। इस मुनाफात से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आयात को इस्तेहबाब पे हमल करते हैं। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, मुसन्निफ कारीन फौर को दो तरह से जवाब देते हैं। पहला क्या है, दोनों आयतें जिस तरह वाजिब को शामिल है ऐसे ही आयात मुस्तहब को भी शामिल है। दूसरा क्या है, फौरियत के कायल होने की सूरत में सीगा इफल के वजूब को इस्तेहबाब पे हमल करना पड़ेगा। फरमाते हैं बस जब फौरियत से ये इश्काल लाजिम आ रहा है, दो तरह के लिए एतराज लाजिम आ रहे हैं, तो लिहाजा हम इन दो आयतों को इस्तेहबाब पे अमल करेंगे। और साहिब मालिम के नजदीक वजूब की सूरत में चूंकि हैअत और मादा में तनाफी आती है, यानी हमने तो ये बयान किया ना कि चूंकि ये दो तरह के एतराज आते हैं लिहाजा हम क्या करेंगे, इस्तेहबाब पे अमल करेंगे। लेकिन साहिब मालिम क्या फरमाते हैं कि चूंकि हैअत और मादा में तनाफी आती है वजूब की सूरत में, इसलिए हम इन आयात को इस्तेहबाब पे हमल करेंगे। यानी आयात फौरी होने को, फौरी के वजूब को बयान नहीं करी बल्कि फौरी के इस्तेहबाब को बयान करी कि बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम इनको फौरन अंजाम दे दो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।